آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو کسی ٹائم مشین کے بغیر وقت کے سفر اور ایمان کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ جی ہاں، اصحاب کہف کا 300 سالہ پراسرار واقعہ۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان چند نوجوانوں کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، گھپ اندھیرا، ایک بالکل خاموش غار، اور وہاں چند نوجوان ابھی ایک گہری نیند سے جاگے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی روٹین کی نیند پوری کر کے اٹھے ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس غار کے باہر کی پوری دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ یہ لمحہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ذرا ان کی الجھن اور بے یقینی کو محسوس کریں جب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو ان کا اندازہ بس چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہوتا ہے۔ انہیں ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان کے ہوش اڑا دے گا۔ ایک ظالم کے قہر سے فرار، ایمان کی قیمت۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہانی دراصل ایک انتہائی ظالم بادشاہ دقیانوس کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اس شخص نے پورے شہر میں ایک عجیب اور سخت حکم جاری کر رکھا تھا کہ صرف اس کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا ہوگی، اور جو بھی اس کی بات ماننے سے انکار کرتا اسے سخت ترین سزا دی جاتی۔ مطلب سچے رب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تو وہاں جینا محال ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں ان چند بہادر نوجوانوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس شہر میں ان کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گھر، خاندان اور آرام دہ زندگیاں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، اس فرار میں ایک وفادار کتا بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا، جو بعد میں اس عظیم سفر کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ نیند کا معجزہ، ایک الہی خواب۔ اب ذرا ان نوجوانوں کے جاگتے ہوئے آخری لمحات پر غور کریں۔ وہ حفاظت کے لیے ایک تاریک لیکن پرسکون غار میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں وہ اپنے رب کی حضور رحمت اور آسانی کی دعا کرتے ہیں۔ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کی وجہ سے وہ اتنے نڈھال تھے کہ دعا کرتے کرتے ہی ان پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، اور پھر وہ ایک گہری مافوق الفطرت نیند کی وادی میں چلے گئے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی کمال کی بات ہے۔ فطرت نے خود ان سوتے ہوئے جسموں کی حفاظت کے لیے اپنا نظام بدل لیا تھا۔ سورج کی شعائیں طلوع اور غروب کے وقت غار کے اندر براہ راست پڑنے کے بجائے دائیں بائیں سے گزر جاتیں۔ ان کے جسموں کو باقاعدہ کروٹیں دلائی جاتیں تاکہ وہ خراب نہ ہوں، اور وہ وفادار کتا وہ غار کے داخلی دروازے پر کسی چوکنا پہرے دار کی طرح ڈٹا رہا۔ باہر سے اگر کوئی دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے وہ سب بالکل جاگ رہے ہیں۔ کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا نا؟ اور پھر وقت یوں گزرا کہ جیسے اڑ رہا ہو۔ سال ہا سال، پھر صدیاں گزرتی گئیں۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، وہ مر کھپ گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ نئے دور آئے اور چلے گئے، لیکن وہ نوجوان اس غار میں بالکل محفوظ سوتے رہے۔ اور پھر پورے 300 سال گزر جانے کے بعد آخرکار انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ شہر میں ایک اجنبی نامعلوم کی طرف واپسی۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، غار میں جاگنے کے بعد بھوک سے بے حال ہو کر وہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو چنتے ہیں کہ وہ احتیاط سے شہر جائے اور کچھ کھانا لے آئے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والا مشن تھا۔ وہ نوجوان اپنا چہرہ چھپائے پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، اور اس کے دل میں مسلسل یہ خوف دھڑک رہا تھا کہ کہیں دقیانوس کے ظالم سپاہی اسے پہچان کر گرفتار نہ کر لیں۔ ہر قدم پر ایک نامعلوم خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جب وہ نوجوان شہر کے قریب پہنچا تو ایک شدید الجھن نے اسے گھیر لیا۔ اس کے ذہن میں وہ شہر تھا جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں کی گلیاں اس کی جانی پہچانی تھیں، مگر اب جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ عمارتیں بدل چکی تھیں، چہرے اجنبی تھے، اور سب سے حیران کن بات، اب ہر طرف کھلے عام اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو کوئی بالکل ہی اجنبی دنیا لگ رہی تھی۔ حتمی انکشاف، چاندی کے سکوں کا راز۔ خیر، بازار میں اس نوجوان نے کھانا لیا اور ادائیگی کے لیے اپنی جیب سے دقیانوس کے دور کے قدیم چاندی کے سکے نکال کر دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ رک گیا۔ دکاندار کی آنکھیں حیرت اور شک سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سکے دیکھتے ہی رک گیا اور اس نے نوجوان کو ایک انتہائی عجیب نظر سے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے حیرت کی وجہ کیا تھی؟ وہ سکے کوئی عام سکے نہیں تھے۔ بازار میں لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور ایک بوڑھے آدمی نے ان سکوں کو غور سے دیکھ کر وہ انکشاف کیا جس نے سب کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ سکے پورے 300 سال پرانے تھے۔
یہ سن کر اس نوجوان کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ہجوم اس پر سوالات کی بوچھار کر رہا تھا کہ بھائی تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ اور پھر آہستہ آہستہ یہ لرزہ خیز سچائی اس پر آشکار ہونے لگی کہ اس کی پرانی زندگی، وہ خوفناک دقیانوس، وہ سب کچھ صدیوں پرانی تاریخ بن چکا ہے۔ اسے لگا تھا وہ کل رات سویا ہے، لیکن در حقیقت اسے سوئے ہوئے 300 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ اس حیران و پریشان نوجوان کو فوراً شہر کے نئے حاکم کے پاس لے جایا گیا۔ حاکم نے سکوں کی تصدیق کی کہ ہاں یہ تو اس طویل عرصہ قبل مر چکے دقیانوسی کے دور کے ہیں۔ پھر جب نوجوان نے یہ انکشاف کیا کہ وہ تو کل ہی اپنے دوستوں کو غار میں چھوڑ کر آیا ہے، تو سوچیں وہاں کیا ماحول ہوگا۔ حاکم اور شہر کے لوگ یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے فوراً پہاڑوں کی طرف نکل پڑے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ غار کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہے، اور وہ وفادار کتا وہ اب بھی داخلی راستے پر پہرا دے رہا ہے۔ سسپینس بالکل اپنے عروج پر ہے۔ وہ نوجوان اکیلا غار کے اندر جاتا ہے تاکہ اپنے بے قرار ساتھیوں کو یہ ناقابل تصور اور ہوش ربا خبر سنا سکے کہ وہ ایک رات نہیں بلکہ صدیاں سوتے رہے ہیں۔ غار کے اندر کا وہ لمحہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا جذباتی ہوگا جب وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم صرف ایک دن نہیں سوئے، لوگ کہتے ہیں 300 سال گزر چکے ہیں۔ وہاں ایک گہری اور مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ انہیں بالآخر اس عظیم معجزے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے رب نے انہیں اس طویل عرصے تک محفوظ رکھا۔ پھر وہ نوجوان غار سے باہر آتے ہیں اور اس نئے حاکم اور لوگوں کے ہجوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی ملاقات تھا۔ صدیوں پرانی بہادری کی جو کہانیاں لوگ صرف سنا کرتے تھے، آج وہ ان کے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر کھڑی تھیں۔ وہ دنیا جس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ بھاگے تھے، آج وہی دنیا ان کی ایمان کا جشن منا رہی تھی۔ اصحاب کہف کے دل شکر گزاری سے بھر گئے۔ ان کے لبوں پر یہی الفاظ تھے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے ایمان کی خاطر ہمیں کیسی شاندار حفاظت میں رکھا۔ تاریکی اور ظلم سے نکال کر اس نے انہیں وقت کے تھپیڑوں سے مکمل طور پر بچا لیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، ان کے جاگنے اور دنیا کے سامنے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی ایک کھلی نشانی بن چکے تھے، لیکن گہری اور طویل نیند کی وجہ سے ان کے جسم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اب مزید اس دنیا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ پرنور اور پرسکون چہروں کے ساتھ واپس غار میں بیٹھے اور اپنے آخری ابدی آرام کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس عظیم واقعے کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے شہر کے حاکم نے اس غار کے مقام پر ایک یادگار تعمیر کروائی، تاکہ کوئی بھی اس معجزے کو فراموش نہ کر سکے اور ایمان کی یہ لازوال داستان ہمیشہ زندہ رہے۔ آج کے اس جائزے کا اختتام ہم ایک انتہائی طاقتور سوال پر کرتے ہیں۔ اگر کوئی سچے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دے تو کیا وہ کبھی تنہا چھوڑا جائے گا؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب سچائی کے لیے قربانی دی جائے تو الہی مدد کس طرح فطرت کے قوانین کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس حیرت انگیز سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔